تو اسی ہم معاملے پر ہمارے پینلسٹ کیا رائے رکھتے ہیں جان لیتے ہیں۔ ساتھ حاصل ہے شہری رحمان صاحبہ کا، اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالباسط صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ہما بقائی صاحبہ سے مزید جانیں گے، قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد سعید منہاس صاحب کا بھی ساتھ ہمیں حاصل ہے۔ سب سے پہلے شہری رحمان صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ ایران نے پہلے جارحیت کی اور اس کا جواب پاکستان نے دے دیا، اب آگے وے آؤٹ کیا ہونا چاہیے شہری صاحبہ؟ جی دیکھیے، یہ رات کو کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہوں گی۔ میں کہوں گی کہ اب دونوں طرف سے بات ہو چکی ہے۔ پہل ایران نے کی اور آئی تھنک غیر متوقع انہوں نے ایک اسٹرائک کیا تھا، کیونکہ دیکھیے ایران ہمارے لیے برادر ملک ہے اور اسی زمرے میں ہمیں ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل ساورنٹی کا احترام کرنا چاہیے۔ اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ جی ایران اس وقت کافی ممالک سے اس وقت اپنا عسکری پاور پروجیکٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن پاکستان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں اب ڈی ایسکلیشن کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے تالی دونوں ہاتھ سے ہی بجے گی، ایک طرف سے نہیں۔ اور ایران سے ہمارے تاریخی روابط ہیں اور ایران کا ایک پورے خطے میں اور برِ صغیر میں بھی ایک رول ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ڈی ایسکلیشن میں سمجھتی ہوں ایک آگے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ آپ جوابی کارروائی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن تہران میں کوئی نہ کوئی ریسٹرینٹ کی سوچ اگر ہوگی، اور منطقی اور بہتر بات یہی ہے کہ ہونی چاہیے، تو پھر وہاں آگے چل سکتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ساری مسلم دنیا میں ایک اس طرح کی آگیں اور بھڑکیں۔ ٹھیک ہے شہری صاحبہ، آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا۔ اعزاز صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا، ان کا یہ نقطہ نظر کتنا ویلڈ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے پہلے تو پورے 24 گھنٹے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ڈپلومیسی کو ایک چانس دیا، اور میرا خیال ہے ایران کی طرف سے جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ ان کی قیادت کی مرضی کے تحت ہوا ہے، تو پھر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا جواب دے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب 2019 میں بالا کوٹ پہ ہندوستان نے اسٹرائک کی اور ان کے جہاز آئے تو ہمارے لوگوں نے ان کے جہاز مار گرائے، تو اس کے بعد ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ جناب یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم یہ نہ کرتے جو آج کیا ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے میرے خیال میں بڑا کمزوری کا پیغام جاتا۔ ویسے تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہیے، جو پاکستان نے دیا، لیکن جب وہاں سے یہ آیا کہ نہیں جی وہ تو ہم آپ کے علاقے میں آ کے مار سکتے ہیں، تو اس طرح تو دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی۔ بی ایل اے کے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ایران کے سارے سپائز وہاں سے آ رہے ہیں، تو گلے تو ہمیں بھی بہت سارے تھے کہ وہاں پہ آپ نے ہائیڈ آؤٹس دی ہوئی ہیں۔ ایران کے تو پہلے ہی دوست بڑے کم ہیں، انہوں نے ابھی سیریا پہ کیا، پھر عراق پہ کیا اور پاکستان پہ گئی، یعنی وہی جو ان کے دوست تھے انہی کے اوپر اٹیک، یعنی حد ہو گئی۔ میرا یہ خیال تھا کہ ان کی جو بڑی قیادت ہے وہ اس سے ڈسٹنس کرے گی اپنے آپ، لیکن جب انہوں نے نہیں کیا ڈسٹنس، تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس کوئی حق اور چوائس نہیں رہی تھی کہ ہم بھی اپنے دفاع میں بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ ایران تو اس وقت ویسے ہی اس کے دوست کم ہیں، اور لیکن جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی پھر اس طرح کا رویہ رکھنا یقیناً یہ سوالیہ نشان ہے۔ عبدالباسط صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان نے پہلے سفارتی سطح پر جواب دیا تھا، اس کے بعد فوجی کارروائی کی ہے، کیا آپ اس رسپانس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے پاکستان کو جو جواب دینا بنتا تھا، دینا چاہیے تھا میرے خیال میں، تاکہ بھی ہمیں ایک اپنا پوائنٹ ضرور بنانا چاہیے تھا۔ ایک بڑا ویل کیلیبریٹڈ میجرڈ رسپانس بھی دیا، اور یہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے میرے خیال میں ایران کی کہ پاکستان نہ ہی عراق ہے اور نہ ہی شام۔ ہمیں اگر اس طرح ٹریٹ کیا جائے گا تو پھر آبویسلی اس کے ریپرکشنز ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اب یہ مزید اسکلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ایران ماضی میں کو کہ ہمارے میوچل خدشات بھی رہے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہے ہیں، اور ایسے بائلیٹرل میکینزم موجود ہیں جہاں ہم جیسے گدی کے حوالے سے اور بہت سے پبلک کے حوالے سے کوآپریٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب ایران میں سینیٹری پیریڈ ہونی چاہیے، ایران کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس قسم کے اقدامات سے اگر پاکستان کو بھی ایران ایلیمیٹ کرے گا تو ایران مزید آئسولیشن کا شکار ہوگا۔ بالکل عبدالباسط صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے۔ ہما بقائی صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی، کیا سمجھتی ہیں پاکستان ایران کو اس طرح سے جواب دینے میں کس حد تک حق بجانب ہے؟ ناگزیر تھا
اور پاکستان نے وہاں بھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، امیڈیٹلی جواب نہیں دیا. ہم نے پہلے جواب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیا، اور جب ایران سے کوئی آپ سمجھیے ایسا جو مثبت جواب نہیں آیا، کوئی ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوا، کوئی اس بات کے حوالے سے ریمورس ریگریٹ کا اظہار نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جی بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے اور کچھ نہیں ہوا، اس لیے ہم نے مطلب انہوں نے تو اعتراف کر لیا کہ انہوں نے ہماری ایئر اسپیس اور ہماری ٹیریٹوریل سوورینٹی کو وائلیٹ کیا اور وہ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہماری خطے میں لوکیشن ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، اور یہ بات ایکویژن سے آؤٹ نہیں ہوتی کہ اس وقت انڈین ڈیلیگیشن جو تھا وہ ایران میں موجود تھا، کہ پاکستان ہیڈ ٹو ڈرا اٹس ریڈ لائن. پاکستان کو یہ جو ایران نے ایک میسج کیا تھا نا پاکستان پہ اسٹرائک کر کے اسرائیل اور عراق کے ساتھ، پاکستان کو بھی اتنا ہی اسٹرانگ میسج ایران کو اور دوسری پاورز کو دینا تھا کہ اس قسم کا جو کھلواڑ ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان تو بہت عرصے سے بڑا زبردست اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا تھا. آپ یادیو کا قصہ اٹھا لیں اور اس کے بعد بلوچستان میں مسائل اٹھا لیں، ہمارے پاس تو ٹینجیبل ایویڈنس تھی کہ یہ ایران کی زمین استعمال ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کے حوالے سے ایران سے کئی دفعہ کہا بھی تھا، لیکن ہم تعلقات کو ایک لیول سے نیچے نہیں لے جانا چاہتے تھے. دوسری بات یہ کہ ہمارے بارڈر مینجمنٹ میکینزمز موجود ہیں ایران کے ساتھ، پیس ٹریٹی موجود ہے ایران کے ساتھ، ہم ان انٹرنیشنل نارمز کا ادراک کرتے ہوئے اگریشن پہ نہیں جاتے تھے. What has happened today is entirely self defense. صحیح، بالکل. ہما صاحبہ اسی پوائنٹ آف ویو کو لیتے ہوئے میں قمر چیمہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. کیا پاکستان پر حملہ کرنا ایران کی غلطی تھی؟ مس کیلکولیشن اسے کہا جا سکتا ہے، اور اب کیا انہیں احساس ہو جائے گا قمر صاحب؟ ایران نے جس چیز کو ایران کو سب سے آخر میں استعمال کرنا چاہیے تھا، طاقت کو، ملٹری طاقت کو، اس کو ایران نے سب سے پہلے استعمال کر لیا. تو ظاہری بات ہے پاکستان نے جواب دینا ہی دینا تھا کہ اگر وہ ایک مارتا ہے تو 10 مارو. اب ایران کے ہماری جو پریس ریلیز فارن آفس کی آئی ہے، ہم اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کو ایک بردرلی ملک ہے، اسلامک کنٹری ہے، ہماری عوام کی ایک دوسرے سے بڑے روابط ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن اگر ایران یہ تصور کر بیٹھے کہ ایران پاکستان کو سیریا، لیبنان اور عراق سمجھ بیٹھے اور سمجھے کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے، کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے ہاکس ہیں ایران کے اندر، جو ان کی فوج کے اندر موجود ہیں، جو ان کی علماء کے اندر موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہاکس ہیں ایران کے اندر، یہ ہاکس ایران کو اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ وہ باقی بھی ریڈ سی کے اندر، باب المندیب کے اندر، اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر ایران کو ایز اے نیگیٹو فورس سمجھا جا رہا ہے کہ شاید وہ تمام دنیا کی جو انٹرنیشنل مرچنٹ ویسلز پہ حملے ہو رہے ہیں وہ ہوتیز کر رہے ہیں اور اس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے قمر چیمہ صاحب، میں چاہوں گا کہ احمد سعید منہاج صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو کریں. احمد سعید منہاج صاحب، اس حملے کے بعد ڈیووس میں ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل اور پھر وزیر دفاع کا جو رد عمل ایران کے سامنے آیا تھا کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایران سے اب اپنی خود مختاری کو چیلنج کرنے کا بدلہ لے لیا ہے؟ جی الحمدللہ، پاکستان نے اپنی سوورینٹی کو چیلنج کرنے کا بدلہ ایران سے واپس لے لیا، کیونکہ ایران کو ہم نے جب پیس کا موقع دیا، امن کا موقع دیا، تو بجائے اس پہ ندامت کے اظہار کرنے کے ایرانینس نے، اس کے فارن منسٹر نے ڈیووس کے اندر اس کی جسٹیفیکیشن دینا چاہیے، اور ایرانین ریپبلکن جو ریولیوشنری گارڈز ہیں، ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے اس کو مزید آگ لگائی اور کہا کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا تو مزید حملے ہم کریں گے. تو جب امن کو موقع دیا گیا اور اس پہ ایران نے جو ہے کوئی ندامت کا اظہار نہیں کیا، تو پاکستان نے آرٹیکل 51 یو این چارٹر کے مطابق اپنی چوائس کے اور اپنی ٹائم کے مطابق صبح ڈرونز اور راکٹس کے ساتھ ایسے جگہوں پر ایران کے اندر سیستان پروونس میں حملے کیے جہاں پہ کہ ان گورنڈ، جہاں پہ کہ ایرانین گورنمنٹ کی کوئی جو ہے وہ ریٹ قائم نہیں ہے. وہاں پہ چھپے ہوئے جو پاکستانی نژاد دہشت گرد ہیں، جو سیپریٹسٹ ہیں بلوچستان سے، ان کو ہٹ کیا اور نمبر آف ٹیررسٹ کو وہاں پہ جو ہے جہنم حاصل کیا گیا ہے. پاکستان نے اپنے ہی دہشت گردوں کو جو کہ پاکستان سے موو کر کے ایران میں پناہ لیے ہوئے تھے، انہی کو جو ہے وہ ہٹ کیا، اور پاکستان ایران کی سوورینٹی کو جو ہے وہ جو ہے اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے. لیکن جب پاکستان کی سیکیورٹی پہ بات ہے اور بارہا دفعہ بتانے کے باوجود اگر ایران
रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर उसको नहीं चैलेंज करेंगे, नहीं रोकेंगे, तो पाकिस्तान अपने तमाम हक महफूज रखता है। अहमद सईद मीना साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने तो दहशत गर्दों को निशाना बनाया है, लेकिन बदकिस्मती से ईरान ने जो हमला किया था उसमें मासूम शहरी हमारे जाँ बाग हुए थे, 2 बच्चे जाँ बाग हुए, 3 बच्चियाँ उसमें जख्मी हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका। शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी, एजाज चौधरी साहब, अब्दुल बासित साहब, हुमा बकाई साहबा, कमर चीमा साहब और अहमद सईद मीना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।